شامی بچوں کے درمیان تھے، شام کے چھوٹے چھوٹے بچے. تو وہاں خیموں کے اندر ایک اسکول بنا ہوا تھا اور ان کی ایک آرٹس گیلری تھی جہاں بچے اپنے ہاتھوں سے آرٹس کی بہت سارے نقشے انہوں نے بنا رکھے تھے. تو مشام کے ایک علاقہ ہے حمص، وہاں کی ایک بچی نے ایک نقشہ بنایا ہوا تھا. تو ایک بوڑھیا شام کی، ایک جوان عورت شام کی، وہ اپنی خالہ کو، سامنے ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ فلسطین کی تھی اور یہ سوریہ کی تھی. اس نے کہا کہ یا خالہ، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، این المسلمون، مسلمان کہاں چلے گئے؟ اس بچی نے یہ نقشہ بنایا ہوا تھا، تصویر بنائی تھی، یہ جملے لکھے ہوئے تھے، این المسلمون. ہاتھ بڑھا رہی ہے مدد کے لیے اور ساتھ صدا لگا رہی، این المسلمون، مسلمان کہاں؟ تو وہ فلسطینی خاتون اسے جواب دیتی ہے، بیٹے میرے پاس آ کے آرام سے بیٹھ جاؤ، 64 سال سے میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ مسلمان کہاں ہے. میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ مسلمان کا. میرے عزیزو، اس بے حسی کا نتیجہ یہ نہیں کہ ہمارے گھر محفوظ رہیں گے، ایسا نہیں ہے. عجیب امت میں اس وقت بے حسی ہے، اور وہ ایسی مقدس سرزمین ہے، مکہ کے بعد، مدینہ کے بعد، مکہ کے بعد، مدینہ کے بعد اور مسجد اقصی کے بعد وہ چوتھے نمبر پہ سب سے مقدس سرزمین ہے، جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں نبیوں کی پیدائش ہے. اور دنیا بھر کا مسلمان اپنے اپنے مفادات میں، اپنے اپنے اغراض میں، اپنے اپنے گروہ بندیوں میں، اپنے اپنے فرقوں میں ایسا بٹا ہوا ہے کہ دشمن جو چاہے ظلم کرتا پھر رہا ہے. کہاں سندھ کی بچی پکارتی ہے، ہاں، اور محمد بن قاسم بغداد سے اٹھتا ہے اپنی بہنا کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے. تو مسلمانوں کی بیٹی بہنا پر ہاتھ بڑھانے سے پہلے ظالم 1000 بار سوچا کرتا تھا کہ اس کے بھائی ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کا بھی کوئی رشتہ ہے کسی سے. اور آج تعداد دنیا کی دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن گروہوں میں بٹا ہے، فرقوں میں بٹا ہے، زبانوں میں تقسیم ہے، ملکوں کے مفادات میں گھرا ہوا ہے. اس کے ذاتی مفادات ہی پر اس کی ساری زندگی گزر رہی ہے. اسے کیا دکھ اور درد کہ میرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا. کہاں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کی خوبصورتی ذکر کر گئے اور اہمیت بتا گئے کہ ساری دنیا کا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، سر کا درد پورے جسم کا درد ہے. جسم کے کسی حصے کی تکلیف جسم کے دیگر حصے کو پریشان کر دے، تکلیف زدہ کر دے. مشرق کی تکلیف مغرب محسوس کرے، مغرب کا درد مسلمان کا مشرق کا مسلمان درد محسوس کرے. یہی ایمانی زندگی کی علامت ہے کہ ایمان میں زندگی ہے. اور جسم کے جس حصے میں فالج گر جائے تو وہ جسم کے دوسرے حصے کا درد محسوس نہیں کرتا.
جسم کے جس حصے پہ فالج گر جائے وہ جسم کے دوسرے حصے کا درد محسوس نہیں کرتا. ایمان پر ذاتی مفادات کا فالج گر جائے تو وہ دوسرے مسلمانوں کا درد کہاں محسوس کرتا. مسلمان